نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے موجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مبارک احادیث تلاوت کی. آیت کریمہ ایک تلاوت کی ہے اور احادیث مبارکہ 3 تلاوت کی. مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو سمجھانے کے لیے میں نے آیت بھی پڑھی ہے، احادیث بھی پڑھی ہے. ایک بات تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ ہمارے پاس آیت بھی ہے اور احادیث بھی ہے. یہ جو الزام لگتا ہے کہ آیت بھی نہیں حدیث بھی نہیں، یہ کتنا بڑا دعا دھوکہ اور جھوٹ اور فراڈ ہے. قرآن کریم کی آیت بھی اور احادیث بھی. قرآن کریم کی اس آیت میں اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین پر چلنے کا آسان ترین رستہ عطا فرمایا. کوئی بندہ دین پر عمل کرے تو کیسے، شریعت کے مسائل پر عمل کرے تو کیسے، شریعت کو سمجھے تو کیسے سمجھے. ایک بات مجھے نشین فرمائے، جس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور اس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس علم نہ بھی ہوا تو جنت میں
پھر بھی عمل اس نے کرنا ہے. ہر بندہ عالم نہیں، کوئی بندہ عالم ہے، کوئی بندہ غیر عالم ہے. آپ توجہ رکھیں، بات سنتے رہیں. اسپیکر بند ہو، اسپیکر چلتا رہے، بجلی آ جائے اور بجلی چلی جائے. اس پر خطیب کو پریشان ہونا چاہیے، سننے والوں کو پریشانی ہونی چاہیے. بات ٹھیک ہے نا؟ ایک پریشانی خطیب کی اور ایک پریشانی سامع کی. اسپیکر پر خطیب پریشان ہوتا ہے، میں تو پریشان نہیں ہوتا. اس کی وجہ کہ میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کا وکیل ہی پریشان ہوئی چلی گئی پہنچ گیا آپ کو بیٹھ گیا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، میرا خیال ہے سارے اسپیکر ایک ہی ہوں. شرط لگاتے کہ جنت میں وہ جائے گا جو قرآن کا حافظ ہو. جنت میں کون جاتا؟ اللہ شرط لگاتے جنت میں وہ جائے گا جو عالم ہو. جنت میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ فرمایا علم اور حفظ قرآن شرط نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے عقیدے کو ماننا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا. ہر بندہ عالم نہیں، لیکن ہر بندے کے ذمہ عمل تو ہے نا. ہر بندہ عالم نہیں، عمل ہر بندے کے ذمہ ہے. تو یہ بندہ عمل کرے تو کیسے کرے؟ دنیا میں ہر بندے کو بیماری تو آنی ہے، لیکن ہر بندہ ڈاکٹر تو نہیں ہے. دنیا میں عموماً بندے پر کوئی نہ کوئی مرض آنا ہے، لیکن ہر بندہ انگریزی پڑھا ہوا تو نہیں ہے کہ نسخے دیکھ کر عمل کرے. اب مریض زیادہ ہیں اور ڈاکٹر کم ہیں. توجہ رکھنا، مریض زیادہ ہیں اور ڈاکٹر، بلکہ یوں کہو کہ مریض ہر کوئی ہے اور ڈاکٹر تھوڑے ہیں، تو بات غلط نہیں ہے. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی مرض ضرور ہے، لیکن ہر بندہ ڈاکٹر تو نہیں. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جس کسی نے بھی اپنے مرض کا علاج کرانا ہو، پہلے وہ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھے، وہ ڈاکٹری کے نسخے پڑھے، وہ تجربے کرے اور اس کے بعد اپنا علاج خود کرے، تو بندہ ابھی پڑھائی مکمل نہیں کرے گا کہ دنیا چھوڑ کر قبر میں چلا جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے طریقہ یہ دیا ہے کہ جو مریض ہیں وہ ڈاکٹر پر اعتماد کریں اور ڈاکٹر سے جرح اور بحث نہ کریں. اگر ڈاکٹر پسند نہیں تو ڈاکٹر بدل لیں، لیکن جو ڈاکٹر آپ کا ہے اس ڈاکٹر سے بحث اور جرح نہیں کرنی. نہیں تو ڈاکٹر بدل لیں، اس کا علاج پسند نہیں اور بدل لیں، لیکن بحث نہیں کرنی. اور شریعت کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ اکثر بندے وہ ہیں جو عالم نہیں اور بہت کم ہیں جو عالم ہیں. اور میری عالم سے مراد مجھ جیسا عام عالم نہیں ہے. عالم سے مراد وہ ہے جسے فقیہ اور مجتہد کہتے ہیں، جسے اسپیشلسٹ کہتے ہیں، جسے متخصص کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں امت کو شریعت پر عمل کرنے کا آسان دستور دیا ہے. وہ کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اس میں عالم کی بات نہیں کی، ایمان والے کی بات کی۔ آپ سب ایمان والے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ۔ لیکن سارے مولوی بھی ہیں؟ نہیں، ایمان والے ہیں لیکن عالم۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے پاس علم ہے یا علم نہیں؟ میں اللہ تم سب کو خطاب کر کے یہ بات کہتا ہوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے حکموں کو عمل کرو۔ بندے کے ذہن میں آٹومیٹک سوال آتا ہے، اللہ اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات ماننا، اور بندہ بات اس کی مانتا ہے جس کی بات سنے۔ اگر بات سنے ہی نہ تو بات کو مان سکتا بھی، پہلے سنے گا تو پھر مانے گا، مانے گا تو پھر عمل کرے گا۔ اللہ تیری ذات کو ہم میں سے نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ تیری بات کو ہم میں سے کسی نے سنا ہے۔ اللہ جب آپ کی بات سن ہی نہیں سکتے تو آپ کی بات پہ عمل کیسے کریں گے؟ آپ کی بات مانیں گے کیسے؟ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ بات ٹھیک ہے کہ تم نے مجھے نہیں دیکھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ تم نے مجھے نہیں سنا، لیکن جو میں نے تمہیں رسول دیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے یا نہیں؟ بولیے نا۔ ہم اہل سنت والے جماعت ہیں، میں اہل سنت کے عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ جو اللہ نے ہمیں آخری رسول دیا ہے اس نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے یا نہیں؟ اللہ کی بات کو سنا ہے یا نہیں؟ تمہیں اشکال یہی تھا اللہ تیری بات کو نہیں سنا تو مانے کیسے، عمل کیسے کریں؟ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول کی بات مانو۔ رسول خدا کو دیکھتا بھی ہے، خدا کی سنتا بھی ہے، اللہ کی ذات کو دیکھتا بھی ہے، اللہ کی بات کو سنتا بھی ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم رسول کی اطاعت کرو۔ اب پھر بندے کے ذہن میں ایک اور سوال ہوگا، اللہ تیرے پیغمبر اور رسول کو تو جس نے دیکھا ایمان کی حالت میں اسے صحابی کہتے ہیں، اب دنیا میں سارے صحابہ تو نہیں ہیں رضی اللہ عنہ، صحابہ تو وہ ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں پیغمبر کو دیکھا ہے۔ اللہ اس صحابی کو رسول کی بات مانے گا، اس نے رسول کو دیکھا جو ہے، لیکن ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے سنا بھی نہیں، اللہ پھر ہم رسول کی بات کیسے مانے؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، اُولِي الْأَمْرِ کا معنی اَيِ الْفُقَهَاءُ فِي الدِّينِ، تم فقہات کی بات مانو، دین کو سمجھنے والے کی بات مانو، دین پہ عبور حاصل کرنے والے کی بات مانو۔ اللہ کو نہیں دیکھا تو جس نے اللہ کو دیکھا ہے اس رسول کی بات مانو۔ اگر تم نے رسول کو نہیں دیکھا تو پھر رسول کے جانشین فقیہ کی بات مانو۔ اور فقہا کون ہیں؟ اب توجہ رکھنا، اس امت میں فقہا کا پہلا طبقہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ امت کا پائے کا اور پہلے درجے کا فقہا کا طبقہ ہے۔ ان خلفائے راشدین کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو فتوے دینے والے وہ مفتی فقہا وہ تھے، ان کی بات مانو۔ صحابہ کرام کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام کے چلے جانے کے بعد اب صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعین ہیں، ان کی بات مانو۔ ان میں جو فقہا ہے ان کی بات مانو۔ تابعین کے بعد جو تبع تابعین ان کی بات مانو۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت کے مزے لوٹے ہوں، جس نے حالت ایمان میں پیغمبر کی معیت حاصل کی ہو، حالت ایمان میں اس کو پیغمبر کی مجلس ملی ہو۔ اور تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے صحابہ کی زیارت کی اور صحابی کے نقش قدم پہ چلا ہو، اور
سے کہتے ہیں کہ جو تابعی کے نقش قدم پہ چلا ہو۔ نمبر 1 طبقہ پیغمبر کے صحابہ، نمبر 2 طبقہ صحابہ کے بعد تابعین، نمبر 3 طبقہ اتباع تابعین، صحابی، تابعی اور تبع تابعی۔ یہ 3 طبقات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ قیامت تک آنے والے جتنے زمانے ہیں ان میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میرے بعد ان کے بعد والوں کا ہے، اور ان کے بعد ان کے بعد والوں کا ہے۔ پیغمبر نے 3 زمانے بتائے، توجہ رکھنا، کتنے زمانے؟ نمبر 1 خیر امتی قرنی، فرمایا کہ میرا زمانہ، نمبر 2 ان کے بعد والوں کا زمانہ، نمبر 3 ان کے بعد والوں کا زمانہ۔ یہ 3 زمانے کون سے ہیں؟ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان قرنہ صلی اللہ علیہ وسلم بس صحیح ان قرنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیغمبر نے فرمایا خیر امتی قرنی، اس امت میں پہلا اور سب سے بہترین زمانہ وہ میرا ہے۔ یہ میرے زمانے سے کون مراد ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں مستحی ہو ان قرنہ الصحابہ، پیغمبر کے زمانے کو صحابہ کا زمانہ کہتے ہیں، والثانی التابعون، اور دوسرا زمانہ تابعین کا ہے، والثالث تابعوہم، اور تیسرا زمانہ تابعین کے بعد تبع تابعین کا ہے۔ اب یہ 3 زمانے تھے وہ کہ جن کے خیر کی گواہی پیغمبر دیتے ہیں، تو جس زمانے کی خیر کی گواہی پیغمبر دیں، یہی وجہ اصول یاد رکھنا، اگر حدیث پہ جرح ہو راویوں پہ، جرح ہو جائے حدیث کے راویوں پہ، راویوں پہ جرح کریں بے شک کرتے رہیں، لیکن تمام محدثین کا اصول ہے راوی جب چلتے چلتے حضرت پیغمبر کے صحابی تک پہنچے، مثلا امام بخاری روایت بیان کریں، وَبِي قَالَ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَيْنٍ عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب امام بخاری نے 5 راویوں کے نام لیے، کتنے راوی؟ 5۔ نمبر 1 احمد بن اشکاب، نمبر 2 محمد بن فضیل، نمبر 3 حضرت عمارہ بن قعقاع، نمبر 4 ابو زرعہ، نمبر 5 ابو ہریرہ۔ محدثین کہتے ہیں احمد بن اشکاب پہ جرح ہوگی، احمد بن اشکاب پہ جرح ہوگی، محمد بن فضیل پہ بحث ہوگی، عمارہ بن قعقاع پہ بحث ہوگی، حضرت ابو زرعہ پہ بحث ہوگی، لیکن جب ابو ہریرہ آگے اس پر کوئی جرح نہیں ہونی۔ جرح کرتے جب صحابی تک پہنچے، صحابی پر جرح نہیں ہو سکتی، صحابی نے جو بات کہہ دی ہے اس بات کو ماننا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحابی کا فلاں عمل پسند نہیں آیا ہم اس کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ الصحابہ کلہم قدور، پر میں صحابہ کی بات کو تم نے ماننا ہے۔ ایک بات دے نشی فرما لیں، پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے، سارے صحابہ مومن ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے، سارے صحابہ عادل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ سارے صحابہ حجت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ سارے صحابہ محفوظ ہیں۔ میں نے کتنے لفظ کہے؟ بولیے نا، کتنے لفظ کہے؟ نمبر 1 ہر صحابی مومن، نمبر 2 ہر صحابی عادل، نمبر 3 ہر صحابی حجت، نمبر 4 ہر صحابی محفوظ، ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی عادل ہے۔ یہ عدالت کی بات کرتا ہے، کوئی جرح نہیں ہے۔ نمبر 3 ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی معیار ہے۔ کسی بھی صحابی کے عمل کو لے لے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ صحابی کے پیچھے چلے تو پھر جہنم میں جائے، خدا کی قسم یہ ناممکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا منورا لهم یوم القیامہ۔ میرا صحابی جس زمین پہ فوت ہوتا ہے، جب قیامت کے دن میدان حشر میں آئے گا
بھی ہوگا اور ان کے لیے وہ نور بھی ہوگا. ان کی قیادت کی قیامت کو یہی کرے گا, ان روشنی کا سامان بھی یہی دے گا. میں نے کہا یہ بات تو تب ہے کہ جب صحابی ایک ہو تو مومن بھی ہے, ایک ہو تو عادل بھی ہے, ایک ہو تو حجت بھی ہے, اور ایک ہو تو محفوظ بھی ہے. ذرا محفوظ کا معنی بھی سمجھ لیں. محفوظ کا معنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابی محفوظ ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مجتہد معجور ہوتا ہے. تین لفظوں کو ذہن میں رکھا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نبی معصوم ہوتا ہے, صحابی محفوظ ہوتا ہے, مجتہد معجور ہوتا ہے. کیا معنی؟ نبی معصوم ہوتا ہے کہ نبی سے اللہ گناہ ہونے ہی نہیں دیتا, نبی سے اللہ گناہ ہونے ہی نہیں دیتا. میں یہ نہیں کہتا کہ نبی گناہ کرتا نہیں ہے, نبی گناہ نہیں کرتا معنی اور ہے. خدا نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتا معنی اور ہے. جو بندہ خود بچے اس کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, لیکن جس کو بچانے کا ذمہ خدا لے اس کے مبتلا ہونے کا شبہ بھی نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے, ہم کہتے ہیں نبی کو خدا گناہ سے بچاتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. 1 سال اور 1.25 سال کا یہ بچہ ہے, اسے کہتے ہیں معصوم بچہ ہے. اس معصوم بچے نے گرمی سے بھی بچنا ہے, اس نے سردی سے بھی بچنا ہے. یہ گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا, یہ سردی بھی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ کہے نا اس بچے نے بچنا ہے, اس کے بس میں بچنا نہیں ہے, ہم کہیں گے جس ماں نے جنا ہے اس ماں نے بچانا ہے, جس ماں نے جنا ہے اس ماں نے. اگر یہ بچہ دنیا میں خود آتا تو ہم کہتے ہیں بچنا اس کے ذمہ ہے, یہ آیا نہیں ہے, اس کو ماں نے جنا ہے. گرمی سردی سے بچانا ماں کے ذمہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے. نبی خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اللہ نبی سے نبوت کا اعلان کرواتے ہیں. اگر نبی اعلان نبوت خود کرتا تو بچنا نبی کے ذمہ تھا. خدا نے اعلان نبوت کروایا ہے تو نبی کو پھر خدا نے بچایا ہے. اعلان نبوت کرواتا ہے وہی اپنے نبی کو بچاتا ہے. یہی وجہ کبھی یہ نقطہ سمجھ نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں تم بھی عجیب ہو. ہم نے نبی پاک کو دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کمر پہ اوجری کفار قریش نے ڈالی ہے, لیکن نبی نے تو کچھ بھی نہیں کہا. اللہ کے پیغمبر کے گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا ہے, نبی نے تو کچھ بھی نہیں کہا. نبی کے پاؤں میں طائف والوں نے پتھر مارے ہیں, نبی نے تو کچھ بھی نہیں کہا. ابو لہب نے پیغمبر کو کہا تھا الہذا جماعتنا تبا لک یا محمد الیاذ باللہ. ابو جہل نے یہ بات دعائیں بھی کی تھی, لیکن نبی نے کچھ بھی نہیں کہا. جس نبی کو گالی ملتی ہے وہ نبی جواب نہیں دیتا, جس نبی کی کمر پہ اوجری پھینکی جاتی ہے وہ نبی جواب نہیں دیتا, جس نبی کے گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا جائے وہ نبی جواب نہیں دیتا, جس نبی کے پاؤں سے خون نکالا وہ نبی جواب نہیں دیتا. تم کون ہو جواب دینے والے؟ تم کیوں گرم ہوتے ہو؟ تمہارا خون حرکت کیوں کرتا ہے؟ تم تیش میں کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا یار ذرا فرق کو سمجھو نا. اگر نبی نبوت کا اعلان خود کرتے تو جواب نبی خود دیتے. اعلان نبوت نبی نہیں کرتا, خدا نبی سے اعلان کرواتا ہے. ابو لہب بولا ہے تو نبی چپ ہے, تبت یدا ابی لہب جواب خدا نے دیا ہے, جواب پھر خدا نے دیا ہے. پھر نبی کو جواب کی حاجت نہیں ہے, جواب نبی نہیں خدا دیتا ہے. اس کی وجہ کہ نبی تو خدا کا نمائندہ ہے. اگر پاکستان اپنا سفیر بنا کے دنیا کسی ملک میں بھیجے اور کوئی بندہ سفیر کی توہین کرے تو سفیر نہیں لڑتا, اس سفیر کو بھیجنے والی حکومت لڑا کرتی ہے. اللہ کا پیغمبر تو خدا کا سفیر ہے. اگر نبی پہ الزام لگتا ہے جواب نبی نہیں دیتا, جس نے سفیر بنا کے بھیجا ہے جواب وہ دیتا ہے. سامنے کا نبی معصوم ہے, نبی بولیے نبی معصوم ہونے کا معنی یہ نہیں کہ نبی گناہ کرتا نہیں, معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں. نبی معصوم ہے. میں نے ایک لفظ محفوظ ہے اور ایک لفظ معصوم ہے. نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے. معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتا, اور صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے ہی نہیں دیتا. اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے
قیامت کو آئیں گے تو نبی بھی معصوم ہے، اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے، صحابی محفوظ ہے، اس سے گناہ ہوا تو نامہ اعمال سے نکل گیا، عفا اللہ عنہم کے پروان خدا نے قرآن میں دیے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے۔ اگلا میں نے جملہ یہ کہا کہ مجتہد معجور ہے، مجتہد کے معجور ہونے کا معنی وہی لوگ کہتے ہیں اور یہ تم امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہو، کیا ابو حنیفہ معصوم ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا یہ نبی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ کیا یہ صحابی ہے؟ ہم نے کہا جی نہیں۔ کہتا کہ کیا ابو حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہم نے کہا ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے ہو سکتی ہے تو مانتے کیوں ہو؟ ہم نے کہا اس لیے مانتے ہیں ابو حنیفہ اتنا بڑا آدمی ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد درست کرے خدا اس کو 2 اجر دیتا ہے، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر اجتہاد کرے اور غلطی ہو جائے خدا اس کو غلط اجتہاد پہ بھی 1 اجر دیتا ہے۔ مجتہد معذور ہے، کیا مانا؟ اگر مسئلہ ٹھیک بتائے اجر 2 اور جنت ملتی ہے، اگر مسئلے میں خطا ہو جائے اجر 1 تو جنت ملتی ہے۔ مجتہد معذور ہے، تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے، ہم سے خطا ہو جائے تو گناہ ملتا ہے، مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تب بھی اجر ملتا ہے، خطا ہو جائے تب بھی اجر ملتا۔ میں نے کہا اندازہ کر امام کتنا بڑا آدمی ہے جس کی خطا پر بھی اجر ملتا ہے، اس کے درست پر کچھ بڑی جنت ملتی ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا یہ امام کا مقام تھا۔ میں یہ بتا رہا تھا ذرا توجہ سے سمجھنا، نمبر 1 اطاعت اللہ کی کرنی ہے، نمبر 2 اطاعت رسول کی کرنی ہے، اور نمبر 3 اطاعت صحابہ خلفائے راشدین کی کرنی ہے، خلیفہ راشد کے بعد صحابہ کی کرنی ہے۔ پیغمبر کے صحابہ سے مسئلہ نہ ملے تو پھر اتباع مجتہدین کی کرنی ہے۔ ہم مجتہد میں کئی تھے، امام احمد بن حنبل بھی ہے، امام شافعی بھی ہے، حضرت امام مالک بھی ہے اور امام ابو حنیفہ بھی ہے، لیکن بڑا چونکہ امام ابو حنیفہ یہ تابعی ہے اس لیے ہم نے ابو حنیفہ کو ترجیح دی ہے۔ میں صرف یہ دستور بتا رہا تھا، اللہ نے قرآن میں اصول کیا دیا ہے؟ نمبر 1 اطاعت خدا کی کرو، نہ دیکھا نہ سنا ہے، اطاعت مصطفیٰ کی کرو، نہ دیکھا نہ سنا ہے، تبھی فقہا کی اطاعت کرو۔ فقہا میں نمبر 1 خلفائے راشدین کا ہے، اختلافی مسائل اٹھا کے دیکھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ایک وقت آئے گا کہ میں دنیا میں نہیں ہوں گا، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے بعد اگر تمہیں اختلاف نظر آئے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اختلاف میری سنت سے حل کرنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے خلیفہ راشد کی سنت سے مسئلہ حل کرنا۔ تو پیغمبر نے پہلے اپنی سنت کی بات کی ہے، اپنی سنت کے بعد خلیفہ راشد کی بات کی ہے، فرمایا مسائل میں اختلاف آ جائے تو پھر مجھے دیکھنا اور میرے بعد خلیفہ راشد کو دیکھنا۔ معلوم ہو کہ اطاعت پہلے پیغمبر کی ہے اور پیغمبر کے بعد اختلاف و اطاعت خلیفہ راشد کی، اطاعت کس کی؟ خلیفہ راشد کی۔ اب میں 1-2 مسئلے بتاتا ہوں تاکہ تھوڑی سی بات کھلے، مثال دوں بات کھلے۔ نمبر 1 بات میں عقیدے کی کرتا ہوں، نمبر 2 بات میں 2 مسئلوں کی بات کرتا ہوں۔ بات سمجھانے کے لیے میں نے ایک مجملہ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، دیکھو مجھے تم دنیا میں نہیں دیکھو گے، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا۔ توجہ، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا۔ دنیا کے چھوڑ جانے کا معنی اگر کوئی یہ کرتا ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بولیے کیا بولتا ہے؟ بلند آواز کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کی دنیا چھوڑ جانے کا معنی کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ دنیا چھوڑ جانا اور ہے اور قبر میں زندگی ملنا اور ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میں دنیا میں نہیں ہوں گا، میں تو قبر میں چلا جاؤں گا۔ کبھی ہمارے دوست بھی قبروں کی طرح پوچھتے ہیں اور جب نبی قبر میں زندہ ہے تو پھر صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے، آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ نبی سے پوچھ لیتے ہیں نا، نبی آپ کا عقیدہ قبر میں زندہ ہے، تمہارا عقیدہ قبر پہ سلام پڑھو تو نبی سنتے ہیں، تو پھر صحابہ نبی سے پوچھ لیتے ہیں نا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے کندھے پہ کرام کاتبین ہے یا نہیں؟ بولتے جاؤ نا، کرام کاتبین ہے یا نہیں؟ اور یہ کرام کاتبین تمہیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بولیے نا، ہماری بات کو سن رہے ہیں یا نہیں؟ سن رہے ہیں۔ اچھا آپ ایک آدمی گھر سے نکلا ہے، اب گھر سے نکلا تو بھول گیا، واپس اچانک گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اپنے چشمے تلاش کر رہا ہوں، یا چشمے رکھے تو مجھے مل نہیں رہے۔ تو بیوی کو چاہیے فوراً کہے تو کیوں تلاش کرتا ہے؟ کرام کاتبین سے پوچھ لینا۔
بات ٹھیک ہے نا؟ کیا کہ بابا کرام الکاتبین سے پوچھ رہے، آپ بتائیں کرام الکاتبین آپ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا، پوچھا کرو نا۔ پھر میں بول گیا میں یہ چابیاں کتنے ہیں؟ اب ہم کہیں گے کرام الکاتبین تمہیں دیکھتے بھی ہیں، کرام الکاتبین تمہاری سنتے بھی ہیں، لیکن وہ سنے تو تم نہیں سنتے، نہیں سمجھے؟ وہ سنے تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کاغذ کی آواز ہے، قلم کی، لکھتے کیسے؟ کاغذ بھی نہیں ہے کندھے پہ، قلم بھی نہیں ہے، کھڑکھڑ کی آواز بھی نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ کے لکھ رہے ہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ؟ ہمیں نظر نہ آئے اس کا معنی انکار کر دے، کتنی بڑی حماقت ہے۔ کیا دے کہ صحابہ پوچھ لیتے، میں نے کہا وہ تو سن لیتے لیکن یہ بات کیسے سنتے؟ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، سب کہو اللہ اللہ اللہ۔ اللہ نے آپ کی آواز سنی ہے؟ جواب دیا کہ نہیں؟ قرآن میں فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب آپ نے اللہ کہا تو خدا نے یاد کیا کہ نہیں؟ آپ نے سن لیا تو کون ہے؟ اللہ بھی نہیں سنتا، کہہ سکتا ہے بندہ ہم نے اللہ کہا تو اللہ نے جواب دیا تو ہم نے نہیں سنا۔ ہمارا جواب دینا اور ہے، ہمارا بولنا اور ہے، اللہ کا جواب دینا۔ ہم قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھے وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارا سلام سنا، انہوں نے فرما دیا، جواب دیا انہوں نے فرما دیا۔ ہم نے نہیں سنا، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جواب نہیں دیتے، جو فرما دیا ہم مانتے ہیں، سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، سمجھ نہ آئے تب بھی مانتے ہیں، سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، سمجھ نہ آئے۔ ابو بکر صدیق یہ ہے، ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا میں راتوں رات صدیق لمبا میں نے سفر کیا، میں مکہ سے مدینہ گیا، مدینہ سے طور سینہ گیا، طور سینہ سے بیت الرحم گیا، بیت الرحم سے 7 آسمانوں پہ گیا، میں وہاں سدرۃ المنتہا پہ گیا، صریف الاقلام پہ گیا، عرش معلیٰ پہ گیا تو واپس آ گیا۔ صدیق اکبر نے کہا میں مانتا ہوں، ابو جہل نے کہا نہیں مانتا، پوچھا ابو جہل تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے عقل میں نہیں آتا۔ صدیق اکبر کیوں مانتا ہے؟ کہا یہ عقل میں نہیں آتا لیکن دیکھو فرمایا کس نے ہے، یہ دیکھو فرمایا کس نے ہے۔ فرمانے والے کو دیکھو نا، یہ بد دماغ کہتے نہیں، فرمانے والے کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی عقل کو دیکھیں گے۔ خدا کی قسم عقل کو قربان کر پیغمبر پہ ایمان عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ میں یہ بات سمجھا رہا تھا، فَإِنَّ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، فرمایا میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ دنیا چھوڑ جانے کا معنی میں قبر میں زندہ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے ہم نبی کی موت نہیں مانتے، وہ بے ایمان جھوٹ بولتا ہے۔ ہم پیغمبر کی وفات مانتے ہیں، جھگڑا اس میں ہے کہ وفات کے بعد قبر میں زندگی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ وفات نہ ماننا اور بات ہے، اور وفات کے بعد حیات نہ ماننا اور بات ہے۔ ہم وفات بھی مانتے ہیں اور وفات کے بعد قبر میں حیات بھی مانتے ہیں۔ علامہ حیدری نبر اللہ مرتضی نے اٹک کے جلسے میں فرمایا جو کہتا ہے نبی پر موت نہیں آئی وہ بے ایمان ہے، اور جو کہتا ہے موت کے بعد حیات نہیں ملی وہ ڈبل بے ایمان ہے۔ تو بولیے کون ہے؟ اللہ سے کون ہے؟ جو پیغمبر کی موت نہیں مانتا وہ اللہ سے کون ہے؟ اور جو موت کے بعد قبر کی حیات نہیں مانتا وہ ڈبل بے ایمان ہے۔ جو بند اور جھوٹ، جو بند اور جھوٹ، جو بند اور منافقت، میں نے کہا عقیدہ بالکل پورا ہے، اس عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں، جی چاہے بلاؤ نہ جی چاہے نہ بلاؤ۔ بات ٹھیک ہے غلط؟ بولتے نہیں۔ میرا کوئی کابل پیش ہے، میرا کوئی پیش ہے نہ، منو بلاؤ تو ٹھیک، نہ بلاؤ تو ٹھیک۔ بلوانا تو خیر آپ کا ہے، نہیں بلوانا نقصان آپ کا ہے۔ ہم نے عقیدے کھول کے بیان کرنا، کوئی چیز نہیں۔ اور سے ایک بندہ پوچھا تو نمازی امام کے پیچھے نماز، میں نے کہا جو پڑھی ہے اس کو لٹانا تمہارے ذمہ ہے۔ مردوں کا عجیب ہے، جو نماز پڑھی ہے لٹانا تمہارے ذمہ ہے، یاد رکھو۔ اور ہمارے ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، میں آتی ہوں بلانا نمازیاں کو، میں آتی ہوں یعنی نمازیاں لڑ، میں نے کہا یہ کون سا آتی کس سمجھ؟ مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی فلانا کوئی صاحب ہے تو حیاتی، میں نے کہا بلایا کسے؟ کہتا ہے مماتی کو۔ میں نے کہا کوئی شیعہ آخر میں ہے تو سنی پر میں بیان لاکر کیوں کرانا ہے؟ دسو بھئی اگر کوئی شیعہ آپ سے کہے کہ میں کہوں سنی، کوئی بیان کرا کوئی ذاکر میں بلا، اس کو یار تو شیعہ سنی ہے تو ذاکر میں کیوں بلا؟ نہیں سمجھے؟ تو کہا ٹھیک ہے غلط ہے، بولتے نہیں کسی، اس لیے میں کہتا کہ غلط فہمی میں نہ ہو۔ فَإِنَّ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا کثیرا۔ کبھی مجھے ساتھی کہتے ہیں مجھے فلاں صاحب نمازی کا لکھ کر دیتا ہے، میں نے کہا میں لکھ تو اس سے پھر دستخط کراؤ، نہیں سمجھے؟ میں لکھ تو عقیدہ پھر دستخط کراؤ۔
تمہیں پتا چلے عقیدہ حیات کیا دے سے بھئی جس مرد کا جو اسپیشلسٹ ہے علاج اس سے لو نا بولتے نہیں مجھے کہا کہ کہہ رہا جی میں حیاتی ہوں میں نے فلاں کو بلایا فلاں کو بلایا میں ایک بار نہیں بلا سب کہیں گے یہ بلا دے ایک بار ہم نے کھڑے ہو کے کہنا ہے کب رہے گا پھر سنا ہمیں لانت مولانا جنگی کیا فرماتے ہیں کہتے تھے نا کہتے تھے شیعہ کہتے ہیں میں سنی اس کو بھیڑ کو میں نہیں بلا کہتا نہیں فرمایا میں تجھے سنی ایمان سنی نہیں ہے پیار بھی ان سے کیسا سنی وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ میں بات سمجھ لی کہ تم یہ کتاب فرمائے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 مولانا یوسف لدھیانوی شیخ نے فرمایا مماتی گمراہ ہے توجہ مماتی گمراہ ہے نمبر 2 نمبر 1 گمراہ ہے نمبر 2 حضرت لدھیانوی کے فتوے اس کی تقریر سننا ناجائز ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس سے تعلقات گناہ ہے کس کا فتویٰ بولیے نا کس کا یہ میرا فتویٰ ہے مولانا جنگی کہتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہو اکابر نے لکھا ہے میں نے بیان کیا میں نے کہا میرے اکابر نے لکھا ہے میں نے بیان کیا ہے اور میں اپنے اکابر کے فتوے بیان کروں گا انشاءاللہ کرنا چاہیے کہ بولتے نہیں تجھے کرنا چاہیے آپ کو نہیں چاہیے میں پھر بھی بیان کرنا ہے آپ کو چاہیے تو اس میں آپ کو سوال ملے گا انشاءاللہ توجہ میں نے کہا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا توجہ میں مسئلہ سمجھا رہا تھا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں دنیا چھوڑ جاؤں اور کسی مسئلے میں اختلاف نظر آئے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي میری سنت اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین خلیفہ راشد کی سنت اب ذرا مسئلہ سمجھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون میرا نبی کا فیصلہ تو یہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے نبی نماز بھی پڑھتے ہیں حضور آپ نے تو فرمایا ہم خلیفہ راشد سے بھی پوچھ رہے ہیں میں نے کہا چلے پوچھے خلیفہ راشد میں پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ صدیق اکبر دنیا سے جانے لگے اور فرمایا میں وصیت کر رہا ہوں میری میت کو لینا میری لاش کو لینا پیغمبر کے روضے کے باہر رکھ دینا پیغمبر کے روضے کے باہر رکھ دینا وہاں جا کے اجازت مانگنا اجازت ملے تو داخل کر دینا اجازت نہ ملے تو داخل نہ کرنا تو صدیق کیا سمجھ رہے حضور کون ہے بولیے کیا ہے حضرت عمر کیا سمجھ رہے ورنہ حضرت صدیق اکبر کی وصیت کو حضرت عمر بدل دیتے نا وہ وصیت ٹھیک نہیں ہے صحابہ نے صدیق اکبر کو لیا امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف تحسبهم ایقاظا وهم رقود ان آیات کتاب لکھا ہے امام رازی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چارپائی کو اٹھایا پیغمبر کی قبر مبارک کے باہر اس حجرہ مبارک کے باہر رکھا کہتا ہے فرمودیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صحابہ نے کہا فرمودیا السلام علیکہ یا رسول اللہ فائدہ ابو بکر صحابہ نے کہا فائدہ ابو بکر بالباب حضور یہ دروازے پر آپ کا غلام آیا ہے کہتا ہے یحتو من القبر ادخل الحبیب الى الحبیب قبر سے آواز آئی کہ محبوب کو محبوب تک پہنچا دو فیصلہ خلیفہ راشد سے کراؤ فیصلہ کس سے کراؤ خلیفہ راشد سے کراؤ میں نے کہا ایک مت ایک عقیدہ چلیے ایک دو مسئلے بھی سنیں آج اختلاف ہے آپ کے یہاں منڈی فیض آباد میں اختلاف کون سا ہے اہل سنت والجماعت میں جمعے کے دن میں اذان دو دیں گے اذانیں دو دیں گے اور غیر مقلد وہابی اپنا نام انگریز سے آنے حدیث لینے والا میں آج بھی بات کہتا ہوں ہمارا اہل سنت والجماعت کا نام اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے اس فرقے کا نام اہل حدیث انگریز نے دیا کس نے دیا کوئی کہتے نہیں ہے میں بیٹھا ہوں کوئی کہتے نہیں ہے تو ثبوت میرے ذمہ ہے کس نے دیا انگریز نے دیا توجہ ہم نے کہا جمعے کے دن خطبے کتنے ہیں دو اتنا اذانیں کتنی ہیں دو اتنا اذانیں کتنی ہیں ایک توجہ ہم نے کہا بھی فیصلہ اللہ کے پیغمبر کی خلیفہ سے کرا دو نا امام بخاری فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے ان التعظیم الثانیہ یوم الجمعہ امر بھی عثمان حین کسر اہل المسجد یہ جمعے کے دن کی دو اذانیں خلیفہ راشد عثمان بن عفان کا فیصلہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو بھی ماننا خلیفہ راشد کی سنت کو ماننا اس کے مد مقابل عمل آئے گا تو بدعت ہوگا ہم نے خلیفہ راشد کا عمل کو مانا ہے اب جھگڑا چل گیا اور یہ 3 طلاق دو تو 3 ہے یا 3 طلاق دو تو 1 ہے دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے 3 طلاق دو تو 3 ہے مرزا
شیعوں کا مذہب یہ ہے 3 طلاق دو تو ایک ہے، ایک مذہب روافض کا شیعوں کا، اور ایک مذہب مرزائیوں کا، اور ایک مذہب اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب 3 طلاق دو تو 3 ہے، مرزائیوں اور شیعوں کا مذہب 3 طلاق دو تو 1 ہے۔ میری زبان پر یقین آئے، جاؤ صبح اس مسئلے کے کسی مولوی سے کہو بھئی ہمارے مولانا کیا کر کے دے 3 طلاق کو 1 کہنا یہ مرزائیوں کا مذہب ہے، تو لکھ کے دے مرزائیوں کا مذہب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں شیعوں کا ہے، تو لکھ کے دے مذہب شیعوں کا نہیں ہے، نہیں لکھ کے دے۔ 3 طلاق کو 1 کہنا کس کا مذہب ہے؟ بولیے کس کا مذہب ہے؟ شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب ہے، وہ لکھ دے شیعوں مرزائیوں کا نہیں ہے، کبھی لکھ کر نہیں دیں گے۔ 3 طلاق کو 1 کہنا مرزائیوں کا مذہب ہے، 3 طلاق کو 1 کہنا شیعوں کا مذہب ہے۔ ہم نے کہا بھی اختلاف ہو گیا، کراؤ اختلاف۔ عمر بن خطاب پیغمبر کے جانشین، عمر بن خطاب خلیفہ راشد تھے، کراؤ نا۔ کہتا ہے نا عمر کے پاس نہیں جانا۔ میں نے کہا کیوں تو شیطان ہے؟ نہیں سمجھے؟ عمر بن خطاب کے پاس نہیں سنا کیوں کہ تو شیطان ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس راستے سے عمر گزرے وہاں سے شیطان دوڑتا ہے، مسلمان کو کیا پریشانی ہے؟ عمر بن خطاب سے فیصلہ کرا دو نا۔ اچھا کہیں گے اور عمر بن خطاب کا فیصلہ نہیں مانتے رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں یہ فیصلہ سیاسی تھا۔ یہ فیصلہ کون دیتا؟ توجہ، فیصلہ سیاسی تھا۔ میں نے کہا چلو ہم 1 منٹ کی تمہاری بات مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت اللہ کے رسول کی کرو، اطاعت فقہا کی کرو۔ ہم کہتے ہیں اولی الامر کا معنی فقہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اولی الامر کا معنی حاکم ہے۔ ہم نے کیا کہا اولی الامر کا معنی بولیے نا فقہا، وہ کیا کہتے ہیں اولی الامر کا معنی؟ ہم نے کہا حضرت عمر حاکم بھی ہے، فقیہ بھی ہے، تو حاکم بھی ہے، چل حاکم کی بات ہی مان لے۔ حاکم کی غلطی سے پاسے چلا نا، ہم نے کہا فقیہ ہے، تو نے کہا حاکم، جس کا معنی حاکم کی بات ہے۔ ہم نے کہا فقیہ ہے تو مان لے، حاکم ہے تو مان لے۔ کہتے ہیں نا میں برطانیہ کے حاکم کی مانوں گا، حضرت عمر کی نہیں مانوں، وہ سیاسی فیصلے مانوں گا، یہ سیاسی فیصلے نہیں مانوں۔ میں بات کو کہتا ہوں تمہیں اندازہ ہی نہیں دجل کیا ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ دنیا میں کس نام کے نام پہ کیسی بدمزگی پھیلائی جا رہی ہے، لیکن ہم ایک نام سے دھوکہ کرتے ہیں۔ وہ جو قرآن حدیث کی بات کی ہے ہمیں دھوکہ دے دیا، اللہ ہمیں دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ میں بات کیا کر رہا تھا؟ نمبر 1 بات سمجھو، میں نے کہا بات اللہ کی، اللہ کو نہ دیکھا نہ سنا، بات اللہ کے پیغمبر کی، پیغمبر کو ہم نے نہ دیکھا نہ سنا، لیکن پیغمبر کے صحابہ نے دیکھا اور سنا ہے نا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم نے کہا بھی نماز صحابہ سے سیکھو، کہتا بھی صحابہ سے کہو، نبی سے سیکھو۔ ہم نے کہا دلیل، کہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ میں نے کہا یہ حکم تو ان کو ہے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، یہ حکم ان کے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، نبی کو دیکھا صحابہ نے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اس لیے صحابہ تو نماز پڑھیں گے نبی پاک کو دیکھ کے، ہم نماز پڑھیں گے صحابہ کو دیکھ کے، ہم نماز پڑھیں گے صحابہ۔ اچھا تجھے وجہ سے صحابہ نہیں دیکھا، میں نے کہا تم نے نہیں دیکھا، امام ابو حنیفہ نے تو دیکھا ہے نا، تم نے نہیں دیکھا، امام ابو حنیفہ نے تو دیکھا ہے نا، اس نے دیکھا اور نماز لکھ کے دے دی ہے۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ پیغمبر کے وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، کہ جو حدیث عبداللہ بن مسعود بیان فرمائے اس کو ضرور مان لینا۔ ترمذی میں روایت ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ، اے لوگوں میں تمہیں پیغمبر کی نماز بتاؤں۔ قام عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے، فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد، نماز کی شروع میں رفع الیدین کیا، پھر پوری نماز میں کہیں رفع الیدین نہیں کیا، اور فرمایا یہ میرے پیغمبر کی نماز ہے، یہ میرے پیغمبر کی نماز ہے۔ صحابی کہتا ہے نبی کی نماز رفع الیدین کے بغیر ہے، اور یہ کہتا ہے رفع الیدین نہ کرے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب بتا کہ تیری وہابی کی مانے یا پیغمبر کے صحابی کی مانے؟ کس کی مانے؟ صحابی یا وہابی کی؟ ہم نے کہا بات پیغمبر کے صحابی کی مانے۔ میں صرف بات یہ سمجھا رہا تھا کہ نمبر 1 خلیفہ راشد ہے، اور خلیفہ راشد کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آؤ پھر پیغمبر کے صحابہ سے مسئلے سمجھو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، وتفترق امتی علی 73 ملۃ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلهم فی النار، یہ سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ان میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ قیل من ہی یا رسول اللہ، پوچھا حضور وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ فرمایا ما انا لی و اصحابی، کہ دیکھو جو حدیث مجھ سے لے اور مانا میرے صحابی سے لے، سنت میری ہو، پوچھے میرے صحابی سے یہ بندہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں بھئی حدیث کی بات کرو لیکن مانا صحابی سے لو، وہ کہتے ہیں حدیث کی بات کرو لیکن مانا وہابی سے لو۔ لوگ کہتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ میں نے وہ بھی بات حدیث کی کرتا ہے، ہم بھی بات حدیث کی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حدیث کے لفظ بھی صحابی سے اور مانا بھی صحابی سے، وہ کہتے ہیں لفظ صحابی سے اور مانا وہابی سے۔ ہم نے کہا نانا، جس پیغمبر نے صحابی کو لفظ دیے ہیں اس پیغمبر نے صحابی کو مانا بھی دیا ہے، لفظ بھی صحابی سے مانا بھی صحابی، لفظ بھی صحابی سے مانا بھی صحابی سے، رضی اللہ عنہ۔ ہم نے کہا لفظ بھی صحابی سے مانا بھی صحابی سے۔ میں نے رفع الیدین کی بات کی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے صحابی کی بات سمجھائی ہے۔ چلیے امام کے پیچھے فاتحہ وہ بخاری پڑھے گا اور یہ صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا حدیث کو ہم مانتے ہیں، ہمیں حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض حدیث کے معنی پر ہے۔ تو نے معنی غلط کیا ہے، تو نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی نہ پڑھے اس کی بھی نہیں ہے، امام نہ پڑھے اس کی بھی نہیں ہے، اکیلا نہ پڑھے اس کی بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ معنی تو نے اپنی طرف سے کیا ہے، نبی پاک کے صحابی سے معنی پوچھو تو ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ اکیلے کے لیے ہے، یہ اکیلے کے لیے۔ اگر مقتدی کے لیے کون سی ہے تو جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں مقتدی کی حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو بندہ امام کے پیچھے موجود ہو، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ فاتحہ قراءت نہیں ہے، بولیے نا، فاتحہ قرآن نہیں مانتے، فاتحہ بھی قرآن قراءت ہے۔ تو میں نے ہم مانا صحابی سے لیں گے تو مانا وہابی سے لے گا۔ اللہ کے پیغمبر کا میں نے دستور دیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اللہ نے قرآن کریم میں دیا، بات اللہ کی، بات اللہ کے رسول کی اور بات فقہا کی۔ میں نے فقہا میں نمبر 1 پیغمبر کے خلیفہ راشد ہے، نمبر 2 خلیفہ راشد کے بعد پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان نظر بنا امر لیس بی بیان امر ولا نہی فما تامرنا، اللہ کے پیغمبر اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور قرآن و سنت میں صاف صاف جواب نہ ملے، اللہ کے پیغمبر کہا جائے فرمایا تشاورون الفقہاء، تشاورون تشاورون الفقہاء، فرمایا اپنے فقہاء سے مشورے کرو، ان سے پوچھ کے عمل کرو۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہی مسلک ہے کہ نمبر 1 قرآن ہے، وہ تو نبی کے اترا ہے، نمبر 2 پیغمبر کی حدیث ہے، وہ صحابہ نے سنی اور سمجھی ہے، نمبر 3 صحابہ کے بعد فقہاء ہے۔ ہم کو مسئلے کو اسی انداز میں لیتے ہیں اور یہی بات ہمارے امام نے فرمائی، امام اعظم کو حنیفہ فرماتے ہیں حضرت آپ کا اصول کیا ہے؟ فرمایا اذا کان مسئلے کے بارے میں، فرمایا اگر یہ اللہ کے پیغمبر کی بات آ جائے فاضل رأس والعین سر بچشم قبول ہے، وَإِذَا كَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ اخْتَرْنَا وَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ قَوْلِهِ، میں صحابہ میں سے ایک قول لیتا ہوں، ان میں الگ نہیں جاتا، اگر صحابہ متفق ہے اسی مسئلے کو لیتا ہوں، اگر صحابہ میں اختلاف ہے رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی ایک کا مسئلہ لیتا ہوں، میں اس میں نکلتا نہیں ہوں، صحابی ہی کا مسئلہ لیتا ہوں۔ لیکن کبھی لوگ پھر امام ابو حنیفہ کو صحابہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، جیسے میں اس کی مثال لیتا ہوں، ایک غیر مقدم مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پہ جا کے اللہ کو دیکھا ہے، ایک غیر مقدم مولوی توصیف الرحمان نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک کو کسی نے نہیں دیکھا، جو کہتا ہے دیکھے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اب اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، امی عائشہ کہتی ہے نہیں دیکھا، مولانا طارق جمیل کہتے ہیں دیکھا ہے، تو دیکھو مولانا طارق جمیل امی عائشہ کا مخالف ہے، ہمارے تولیج والے پریشان تھے یار یہ بات ٹھیک ہے، میں نے پھر اس کا جواب دیا، میں نے کہا سنو
امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نہیں دیکھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان محمد القدر عرفہ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ہے. اختلاف پر امی عائشہ اور مانا طارق جمیل صاحب کا نہیں ہے, اختلاف پر امی عائشہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے رضی اللہ عنہ. اختلاف ان کا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر صحابہ میں کسی مسئلے پر اختلاف آ جائے میں تیسری رائے نہیں لیتا, انہی میں سے کوئی رائے لے لیتا ہوں. اور تابعین اگر صحابہ کے بعد تابعین میں سے آ جائے تو ہم رجال ونحن رجال, وہ بھی مرد ہے میں بھی مرد ہوں, وہ بھی فقیہ ہے میں بھی فقیہ ہوں. نبی آئے خاموش ہے, صحابی آئے چپ ہے, میں کون ہوں تو خلیفہ صحابی کے مقابلے میں بولنے والا. ہاں صحابہ آئے میں تب بھی مانتا ہوں, پیغمبر آئے تب بھی مانتا ہوں, صحابہ کے بعد کوئی آئے گا تو میں فہم رجال فہم رجال فہم رجال, وہ بھی رجال ہے میں بھی رجال ہوں, وہ بھی فقیہ ہے میں بھی فقیہ ہوں, وہ بھی مجتہد ہے وہ بھی مجتہد ہوں. زحمنا ہم کما اور میں زحمنا ہم ان کے ساتھ ان مسائل میں پھر مقابلہ بھی کریں گے, چاہے تو ان کی رائے لو چاہو تو میری رائے لو. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ہمارا شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ قرآن بھی ہے, پیغمبر کی سنت بھی ہے, خلیفہ راشد بھی ہے, پیغمبر کے صحابہ بھی ہے اور فقہا بھی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ طرز سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں کو صحت عطا فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما. اے اللہ جو حضرات تشریف لائے اپنے فضل و کرم سے تمام کھانا قبول فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.